presented by Digital Islamic World SIO Maharashtra North. Please support us, subscribe and share. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام تعریف، بزرگی و برتری اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ نبی آخر الزماں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم صدر حلقہ، محترم سیکریٹری حلقہ، ذمہ داران جماعت اور SIO مہاراشٹرا نارتھ کے مختلف اضلاع سے تشریف لائے نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 2 دنوں سے اس SIO اسکول کے اندر آپ شریک ہیں اور مختلف موضوعات پر، مختلف عناوین پر گفتگو اور تقاریر، سوال جواب، انٹریکشن کا موقع رہا ہے۔ ابھی جو عنوان یہاں پر جس کا تذکرہ کیا گیا، ہندوستان کا موجودہ تناظر، منظرنامہ اور ہماری ذمہ داریاں، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2 دنوں کی آپ کے اس پروگرام کے اندر بہت ایسے موضوعات بھی رہے ہوں گے جہاں کچھ حد تک اس موضوع پر آپ لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی یا اس پر گفتگو ہمارے سامنے آئی ہوگی۔ بہرحال ہندوستان کے جب موجودہ سیاسی یا سماجی منظرنامے کا ہم تجزیہ کرتے ہیں تو یہ تجزیہ دراصل ہندوستان کی آزادی کے بعد وجود میں آنے والے ہندوستان کا ہوتا ہے، کہ آزادی کے بعد جو ایک ہندوستان بنا، اس ہندوستان کے جو مسائل رہے ہیں 70 سال بعد ان تمام مسائل کا مختلف موقعوں پر ہم تذکرہ سنتے رہتے ہیں کہ یہاں پر پاورٹی یقیناً ایک بڑا چیلنج ہے، یہاں پر الٹریسی یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یہاں پر بڑھتا ہوا کرائم ریٹ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یعنی جتنے چیلنجز ہمارے سامنے آتے ہیں یقیناً وہ ہماری توجہ کے محتاج بھی ہیں، اور وہ ہندوستان کی موجودہ سماج کی بالکل عکاسی بھی ہمارے سامنے کرتے ہیں۔ لیکن 2014 کے بعد جب ہم ہندوستان کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر منظرنامہ یک لخت تبدیل ہو جاتا ہے کہ آپ جہاں ان تمام چیلنجز کا ضرور تذکرہ کریں، پاورٹی کا تذکرہ کریں، الٹریسی کا تذکرہ کریں، یہاں پر موجود سماجی نابرابری کا آپ تذکرہ کریں، ان تمام باتوں کا تذکرہ کریں، لیکن ان سب کے باوجود، ان تمام مسائل کے باوجود 2014 کے بعد کا ہندوستان ان تمام مسائل سے نکلتے ہوئے یا ان تمام مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بہت بڑے چیلنج کو اپنے سامنے رکھتا ہوا ہم کو محسوس ہوتا ہے۔ اس کی مختلف مثالیں آئے دن آپ نیوز پیپرز کے اندر، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے اندر دیکھتے اور سنتے رہتے ہوں گے کہ 2014 کے بعد جو ایک بڑی تبدیلی ہندوستان کی ڈیموکریسی کے اندر آئی کہ یہاں ایک ایسی گورنمنٹ الیکٹ ہوئی ہے جو نہ صرف اپنے کنسٹیٹیوشن کے لحاظ، نہ صرف اپنی پریکٹس کے لحاظ سے کمیونل رہی ہے، بلکہ وہ اپنے کنسٹیٹیوشن کے لحاظ سے بھی کمیونل رہی ہے۔ اس سے پہلے جو دیگر اور سیاسی پارٹیاں ہوا کرتی تھیں ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے کنسٹیٹیوشن کے لحاظ سے
تو سیکولر تھی. ہاں اپنی پریکٹس کے لحاظ سے ان کے اندر اس طرح کی مختلف واقعات مختلف ادوار کے اندر ملتے تھے، لیکن ایک ایسی سیاسی قوت کو لوگوں نے دیکھا جو نہ صرف اپنی پریکٹس کے لحاظ سے بلکہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے بھی ہندوستان کے دستور کے بالکل مخالف چلنے والی ایک قوت یا اس کے بالمقابل اپنا ایک مکمل ایجنڈا رکھنے والی سیاسی فورس جو اس پورے کے پورے دستور اور اس پورے کے پورے سسٹم کو چیلنج کرنے والی اور اس کے بالمقابل ایک متبادل سسٹم کا مطالبہ کرنے والی ایک سیاسی قوت وہ برسر اقتدار آئی. تب محسوس ہوا کہ ہندوستان ایک نئے چیلنج کا شکار ہونے والا ہے اور وہ کمیونلزم کی شکل میں ہمارے سامنے آیا. یقیناً ہندوستان 2014 سے پہلے بھی کمیونل ایلیمنٹس کا شکار رہا تھا، فرقہ واریت کا شکار رہا تھا، لیکن اس فرقہ واریت کے چیلنج میں اور 2014 کے بعد والے چیلنج میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے. وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ اس وقت جو فرقہ واریت تھی وہ سماجی سطح پر موجود تھی، وہ سیاسی سطح پر موجود تھی، وہ سماج کے مختلف دیگر اور شعبوں کے اندر موجود تھی. لیکن 2014 کے بعد اب وہ چیلنج صرف سماجی اور سیاسی سطح پر نہیں رہ گیا، بلکہ اب وہ چیلنج حکومت کی سطح پر آ گیا کہ اس وقت لوگ ہیٹ اسپیچز کے ذریعے یا مختلف قسم کے ٹولز کے ذریعے سوسائٹی کو پولرائز کرنے کی کوشش کرتے تھے، سماج کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، نفرتوں کے بیج بونے کی کوشش کرتے تھے. اس طرح کی کوششیں ہوا کرتی تھی. لیکن 2014 کے بعد اب یہ کوششیں سماجی سطح پر نہیں ہوں گی، بلکہ اب یہ کوششیں حکومت کی سطح پر ہوں گی. یعنی اب جو پالیسیز بنائی جائے گی وہ پالیسیز ایسی ہوں گی کہ سماج کو بانٹا جائے. وہ ڈیسیجنز ایسے ہوں گے کہ جو ڈیسیجنز پولرائز کرنے والے ڈیسیجنز ہوں گے. یعنی ایک خاص ذہنیت اور ایک خاص آئیڈیالوجی کو سامنے رکھ کر ڈیسیجنز اور پالیسیز بنائی جائیں گی. آپ پورے ایک سال کا ہندوستان کا تجزیہ کر لیجیے، محسوس ہوگا کہ ہندوستان کے جتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں جو ہندوستان کے دستور کی نہ صرف حفاظت کرنے والے بلکہ اس کو پوری دنیا کے اندر ریپرزینٹ کرنے والے جتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں، ان تمام انسٹیٹیوٹس کے اندر جو تقررات ہوئے ہیں، جو اپائنٹمنٹس ہوئے ہیں، ان اپائنٹمنٹس کو اگر آپ دیکھیں تو محسوس ہوگا کہ ایک خاص ذہنیت اور ایک خاص آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگوں کو وہاں پر بٹھایا گیا. پونا کے اندر فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر کا تقرر کیا گیا تو وہ گجیندر چوہان جو ایک بہت ہی چھوٹی اپنی پوزیشن رکھتے ہیں، ٹی وی ایکٹر ہیں، انہیں اس فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ کا ڈائریکٹر بنایا گیا. کیا وجہ ہے کہ ایک اتنے بڑے انسٹیٹیوٹ کا ڈائریکٹر ایک بہت ہی چھوٹی سطح کے فرد کو بنایا گیا؟ وہ ایک خاص ذہنیت کا حامل فرد ہے، اس کی اپنی ایک خاص آئیڈیالوجی ہے. اس فرد کو وہاں بٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسٹیٹیوٹ پوری دنیا میں ہندوستان کے سیکولر اور پلورل نیچر کو ریپرزینٹ کرنے والا انسٹیٹیوٹ ہے. وہاں سے نکلنے والے لوگ فلم انڈسٹری کے اندر ہندوستان کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ. اب اس انسٹیٹیوٹ کو، اس کے ماحول کو پلیوٹ کرنا ہے، اس ماحول، اس پورے کے پورے انسٹیٹیوٹ کے اندر ایک خاص آئیڈیالوجی کو اس کی پالیسیز کے اندر شامل کرنا ہے. لہذا وہاں پر جس ڈائریکٹر کا اپائنٹمنٹ کیا گیا وہ ایک خاص آئیڈیالوجی اور ایک خاص ذہنیت کے حامل فرد ہے. ICHR ہندوستان کا انڈین کونسل فار ہسٹری اینڈ ریسرچ ادارہ ہے جو ہندوستان کی جو پاسٹ ہسٹری ہے اس پر نگرانی کرتا ہے. اس انسٹیٹیوٹ کے جو ڈائریکٹر کا تقرر کیا گیا وہ ڈائریکٹر بھی ایک خاص ذہنیت اور ایک خاص آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کرنے والے. ان کے آنے کے بعد تقریباً ICHR اس ادارے کے اندر سے 4 بڑے پروفیسرز نے ریزگنیشن دیا. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ آئے اور انہوں نے ایک خاص آئیڈیالوجی کو وہاں پر نافذ کرنے کی کوشش کی. اتنا بڑا ادارہ جو اپائنٹمنٹ ہوا ایک خاص ذہنیت کے حامل فرد کا. سپریم کورٹ کے اندر جن ججز کا حالیہ دنوں کے اندر اپائنٹمنٹ ہوا، اگر آپ ان کی بھی فہرست اٹھا کر دیکھیں تو محسوس ہوگا کہ وہ لائل ہیں کسی خاص آئیڈیالوجی اور ایک کسی خاص سیاسی پارٹی کے لیے. یعنی جتنے بڑے بڑے تقررات ایک سال کے اندر ہندوستان کے اندر ہوئے ہیں وہ بڑے بڑے تقررات ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے مستقبل میں بننے والے ہیں کہ اگر ان بڑے بڑے اداروں کے ڈائریکٹرز
ان بڑے بڑے اداروں کے ذمہ داران اگر ایک خاص ذہنیت اور ایک خاص آئیڈیالوجی کے ماننے والے ہوں گے تو وہاں کی پالیسیز کیسی ہوں گی، وہاں لیے جانے والے ڈیسیجنز کیسے ہوں گے، اور ان انسٹیٹیوٹ کا مستقبل میں رول کیسا ہوگا۔ اگر جوڈیشری کے اندر ایسے لوگ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے جو فیصلے ہوں گے ان فیصلوں کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں کمیونل چیزیں نظر آئیں گی۔ لہذا جس وقت سائیو آف انڈیا نے سپریم کورٹ کے اندر PIL داخل کیا تھا حجاب کے مسئلے کے اوپر، تو اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا جو ریمارک تھا حجاب پر کہ اگر آپ 3 گھنٹے برقع نہیں پہنتے ہیں تو آپ کا فیتھ ضائع نہیں ہوگا، آپ کا ایمان ضائع نہیں ہوگا، اور یہ آپ کے عقیدے کا نہیں بلکہ یہ آپ کے ایگو کا مسئلہ ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کا نہیں، اگر ہوتا تو ٹھیک تھا، یہ کسی سوشل گروپ کے لیڈر کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوستان کی جوڈیشری کو لیڈ کرنے والا چیف جسٹس آف انڈیا کا ریمارک ہے۔ اس ریمارک کے اندر اس فرد کی ذہنیت اور اس کے تعصب کا اندازہ ہم کو ہوتا ہے کہ اگر اس پوزیشن پر رہنے والے فرد کے سٹیٹمنٹ کے اندر اگر اس طرح کا تعصب ہو، اس طرح کی ذہنیت ہو، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں جوڈیشری سے آپ کیسی امید لگائیں گے، کیسی، یعنی ہندوستان کے دستور کو پروٹیکٹ کرنے والے جو ادارے ہیں وہاں پر ایسے ایسے لوگوں کو بٹھایا جا رہا ہے جو خود اس بات کی کوشش کریں گے کہ نہ صرف وہ ہمارے ہندوستان کی کنسٹیٹیوشن کو نظر انداز کریں گے بلکہ ایک خاص آئیڈیالوجی کو وہاں پر امپوز کرنے کی مکمل کوشش کریں گے۔ NCERT کے ڈائریکٹر کو Presented by Digital Islamic World آنے کے فوری بعد ان کو اس طرح سے پریشرائز کیا گیا کہ انہوں نے اس عہدے سے ریزگنیشن لیا۔ یعنی اگر آپ ان ریزگنیشنز کو دیکھیں تو محسوس ہوگا کہ ایک بہت بڑی تعداد میں ریزگنیشنز ہوئے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ری اپوائنٹمنٹس ہوئے ہیں، اور ان تمام کے تمام ری اپوائنٹمنٹس کے اندر ایک خاص ذہنیت اور ایک خاص فکر کے لوگوں کا غلبہ ہم کو محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج کیوں ہے؟ یہ اس لیے بڑا چیلنج ہے کہ اب کمیونلزم ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ انداز میں ہمارے سامنے آنے والا ہے، ملک کے سامنے آنے والا ہے۔ اب اس کا مقابلہ آپ سماجی اور سیاسی سطح پر نہیں کریں گے بلکہ اب اس کا مقابلہ آپ کو حکومت کی سطح پر کرنا ہوگا، یعنی پالیسی کی سطح پر کرنا ہوگا۔ اب آپ کسی ہیٹ اسپیچ کو اس پر آپ اسٹیٹمنٹ یا اس کے خلاف مظاہرہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اب آپ کو تیاری کرنی ہوگی کہ آپ پالیسی کی سطح پر پریشرائز کریں، پالیسی کی سطح پر اب آپ کو آواز اٹھانے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ یعنی ہندوستان ایک نئے چیلنج کو، ایک ایسے چیلنج کو ہمارے سامنے، ایک ایسا چیلنج ہمارے سامنے مستقبل میں آ رہا ہے جو ہندوستان کے اس پورے کے پورے ڈیموکریسی کو، یہاں کی ڈیموکریسی کو، یہاں کے سیکولر نیچر کو، یہاں کے پلورل کلچر کو، یہاں کی پوری ڈائیورسٹی کو ایک بہت بڑا خطرہ، ایک بہت بڑا چیلنج کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں جب یہ کمیونلزم ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ انداز میں ہندوستان کے لیے ایک بڑے خطرے کے طور پر محسوس ہو اور ہم اسے دیکھیں اور یہ بھی محسوس کریں کہ مستقبل میں یہاں سے اس طرح کے اور اس طرح کے چیلنجز آنے والے ہوں، تو یقیناً یہ ہمارے لیے ایک الارمنگ صورتحال بھی ہے۔ یہ صرف الارمنگ صورتحال مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ الارمنگ صورتحال پورے ہندوستان کی 120 کروڑ آبادی کے لیے۔ اور دوسرا بڑا جو چیلنج اس موقع پر ہمارے سامنے محسوس ہوتا ہے وہ خصوصیت کے ساتھ ہسٹری ڈسٹورشن کا ہے، یعنی ملک کی تاریخ کو مسخ کرنے کی مستقل کوششیں۔ یقیناً ایسی کوششیں اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں، پچھلے دروازے سے اس طرح کی کوششیں ہوئی ہیں کہ ہسٹری کے اندر کچھ چیزوں کو داخل کیا جائے اور ہسٹری سے کچھ چیزوں کو نکالا جائے، اس طرح کی مستقل کوششیں ہوئی ہیں، لیکن ہسٹری ڈسٹورشن کے لیے ابھی جس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں وہ دراصل ہسٹری کو ایک خاص رنگ میں رنگنے کی کوششیں ہیں، یعنی ہسٹری کو ایک خاص پیراہن میں پیش کرنے کی کوششیں۔ 2003 کے اندر جب NDA گورنمنٹ پہلی دفعہ برسر اقتدار آئی تھی تو اس وقت HRD منسٹر مرلی منوہر جوشی تھے، انہوں نے اپنے ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ ہمارے لیے کراس بارڈر ٹیررزم بڑا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے انٹلیکچوئل ٹیررزم بڑا مسئلہ ہے، اور وہ انٹلیکچوئل ٹیررزم دراصل ہماری ہسٹری کے اندر ہونے والا، ہسٹری کے اندر جن باتوں کو شامل کر دیا گیا ہے وہ ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لہذا ہماری کوشش یہ ہوگی
کہ ہم ہسٹری کے اندر سے ان تمام باتوں کو نکال دیں۔ 2 یا 3 دن پہلے آپ نے ہندوستان کے کلچرل منسٹر کا اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا۔ انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ کے اندر کہا تھا کہ کلچرل پولیوشن ہوا ہے ہسٹری کے ساتھ، یعنی اگر کلچرل پولیوشن ہوا ہے تو وہاں سے اس کو کلیننس، وہاں سے اس کو ہٹانا ہوگا۔ یعنی اس اسٹیٹمنٹ کے اندر ایک خاص بیاس اور ایک خاص نقطہ نظر ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہسٹری کے اندر سے اس تمام ہسٹری کو نکال دیا جائے گا جو اس ملک کے اندر دیگر مذاہب اور دیگر تمام ڈائیورسٹیز کو اکاموڈیٹ کرنے والی ہسٹری ہوگی۔ ان تمام باتوں کو ہسٹری سے نکالا جائے گا اور ہسٹری کے صرف اس پورشن کو پیش کیا جائے گا جو اس ملک کی ایک خاص آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کرنے والی ہوگی، جسے انڈینائزیشن کے نام پر، جسے ہندوستانی کلچر کے نام پر، جسے بھارتی کلچر کے نام پر وہاں پر پیش کرنے کی کوششیں کی جائے گی۔ یعنی جب انڈینائزیشن اور کلچر کی جب بات کی جاتی ہے تو اس کے اندر ایک بیاسنس اور ایک لمیٹڈ سوچ ہے کہ خاص ہی آئیڈیالوجی کو یہاں پر ریپرزینٹ کیا جائے گا، اور جو کچھ ہسٹری کے اندر اس طرح کی اور چیزیں ہوں گی ان تمام چیزوں کو ہسٹری سے نکال دیا جائے گا۔ لہٰذا آپ نے حالیہ دنوں کے اندر اورنگزیب پر ایک ڈسکشن کو سنا ہوگا کہ نہ صرف سڑک کے بدلنے سے یہ ڈسکشن شروع ہوئی ہے، سڑک کے بدلنے سے لے کر شہر کے نام کے بدلنے تک، شہر کے نام کے بدلنے سے لے کر ہسٹری کے اندر سے ان کے اس پورے کے پورے کنٹریبیوشن کو نکالنے تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ اور نہ صرف ایک فرد سے اس کا آغاز ہوا ہے بلکہ ایک کے بعد ایک اس طرح کے پاسٹ ولن بنائے جائیں گے۔ بتایا جائے گا کہ یہ ہیروز نہیں تھے، یہ ولنز تھے ایک کے بعد ایک، اور ان کے نام سے جڑی ہوئی پوری کی پوری ہسٹری کو تاریخ سے نکال دیا جائے گا۔ بتایا جائے گا کہ یہ ہندوستان کے کلچر کو ریپرزینٹ کرنے والی نہیں ہے، لہذا اسے یہاں سے نکال دیا جائے۔ ایک کے بعد ایک اس طرح کی مستقل کوششیں ہوں گی۔ لہذا ہسٹری ڈسٹورشن، تاریخ کو مسخ کرنا یا تاریخ کے اندر اس طرح کی چیزوں کو شامل کرنے کی یہ مستقل کوششیں مستقبل کا ایک بہت بڑا ایجنڈا، ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے آنے والا ہے، اور انتہائی اہم، اور جس پر ابھی آپ لوگوں نے حالیہ دنوں کے اندر جس پر آپ لوگوں نے گفتگو سنی ہوگی وہ ایجوکیشن پالیسی کو لے کر ہے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد جو سب سے بڑا فیصلہ کیا گیا وہ ایجوکیشن پالیسی کو ریویو کرنے والا تھا، ایک نئی ایجوکیشن پالیسی کے لانے والا فیصلہ تھا۔ 2005 کے اندر ہندوستان نے ایک ایجوکیشن پالیسی بنائی تھی، اس کے فوری بعد یعنی 10 سالوں کے اندر ایک دوسری پالیسی کے لانے کی بات کی گئی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ within 10 years کسی ایک پالیسی کو تبدیل کرنے کی یا کسی ایک پالیسی کو ریویو کرنے کی بات کی گئی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کوٹھاری کمیشن 1965 کے اندر قائم کیا گیا تھا، لیکن اس کوٹھاری کمیشن کے جو ریکمنڈیشنز تھے اس کو 1992 تک فالو کیا گیا، بلکہ 2005 تک کی جو نئی ایجوکیشن پالیسی آئی اس کے اندر بھی کوٹھاری کمیشن کا ریفلیکشن موجود تھا، لیکن within 10 years کے اندر ایک بڑا ڈیسیجن گورنمنٹ نے لیا، وہ اس ایجوکیشن پالیسی کے ریویو کرنے والا ڈیسیجن تھا کہ اب نئی ایجوکیشن پالیسی لائی جائے گی، اور اس نئی ایجوکیشن پالیسی کے لیے جو سپورٹیو اسٹیٹمنٹس دیے گئے ان سپورٹیو اسٹیٹمنٹس کو آپ دیکھیں تو محسوس ہوگا کہ یقیناً ایک ایسی ایجوکیشن پالیسی لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جو پوری کی پوری کمیونل ہوگی، یعنی پورے کے پورے سسٹم آف ایجوکیشن کو کمیونل بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ سلیبس کے اندر، کتابوں کے اندر اب ایسے ٹیکسٹ آئیں گے، ایسی چیزیں آئیں گی جو خود سماج کو بانٹنے والی، یہاں پر موجود ایک خاص کمیونٹی کے تعلق سے تعصب و نفرت کو پھیلانے والی کنٹیکسٹ اس کے اندر آئے گا۔ بلکہ بعض ریاستوں کے اندر جو کتابیں بنی ہیں ان کتابوں کے اندر آپ نے سنا ہوگا قطب مینار کے تعلق سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو بنانے والے کوئی مسلمان نہیں تھے، بلکہ اس کو بنانے والے تو سمندر گپت تھے۔ کتابوں کے اندر اس طرح کے ٹیکسٹ موجود ہیں، ابھی جو نئی کتابیں آ رہی، یعنی ایک ایسی ایجوکیشن پالیسی کو لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جو اس ملک کی ڈائیورسٹی کو، یہاں کے پلورل نیچر کو ریپرزینٹ کرنے والی نہیں ہوگی، بلکہ وہ یہاں کی ایک خاص آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کرنے والی ایک ایجوکیشن پالیسی کو ہندوستان کے اندر لانے کی کوشش کی جائے گی۔ یعنی یہ ایک نئی ایجوکیشن پالیسی جو دسمبر کے مہینے کے اندر جس پر فیصلہ ہونے والا ہے، یہ ایک ابھرتا ہوا چیلنج، جن 3 چیزوں کا میں نے کمیونلزم کے کنٹیکسٹ میں جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے،
یہ یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ چیلنج صرف مسلمانوں کے لیے چیلنج نہیں ہے۔ بعض دفعے جب ہم ہندوستان کی سطح پر موجود کمیونلزم پر بات کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا شکار ہونے والے عموماً مسلمان ہیں، لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ یقیناً یہ مسلمانوں کا بھی مسئلہ ہے، لیکن یہ حقیقت میں پورے ہندوستان کا مسئلہ ہے۔ جب ہم اس موضوع پر گفتگو کریں یا اس موضوع پر بات چیت کریں یا اسے ایک چیلنج کے طور پر سماج کے سامنے پیش کریں تو اس موقع پر ہمارے لب و لہجے کے اندر یا اس ایشو کو ٹیک اپ کرنے کے ہمارے طریقے کے اندر ایک جنرل اپروچ ہونا چاہیے۔ اس بڑے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری کیا ذمہ داریاں ہوں، ہماری کیا تیاری ہو؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہم اس چیلنج کا کیسے مقابلہ کریں، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو کیسے تیار کریں، کن کن مقامات پر ہم پالیسیز کو چیک کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو اویئر کرنے کی کوشش کریں، کہاں کہاں اس طرح کے اقدامات ہم کو کرنے چاہیے۔ اس میں جو پہلی بات ہمارے پیش نظر رہے وہ یہ کہ ہم ہندوستان کی اس ڈائیورسٹی کو سمجھیں کہ ہندوستان ایک پلورل اور ڈائیورس کنٹری ہے۔ یہاں پر ہزاروں سالوں سے مختلف مذاہب کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں، ہندوازم، بدھزم، جینزم، سکھزم یہیں پر پیدا ہوئے۔ اسلام اور کرسچینٹی ابتدائی صدی سے یہاں پر موجود ہے، لیکن تمام مختلف مذاہب اور مختلف کلچر کے باوجود ان کے درمیان میں ایک قسم کی ہم آہنگی موجود ہے، ایک قسم کا تعاون موجود ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا تعاون کرنا، یہ ہندوستان کے نیچر کے اندر موجود ہے۔ ہر تھوڑی دور پر آپ کو ایک نئی زبان، ایک نیا لب و لہجہ، ایک نیا کلچر، ایک نیا ٹرینڈ آپ کو محسوس ہوگا۔ گویا ہندوستان اپنے آپ میں ایک بہت ڈائیورس نیشن ہے، ایک بہت ڈائیورس کنٹری ہے۔ یہ ہندوستان کی اسپیشلٹی ہے، یہ ہندوستان کی یونیکنیس ہے کہ یہ ہندوستان ایک پوری طرح سے ایک ڈائیورس کلچر کو پوری دنیا کے اندر ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ہم اس ڈائیورسٹی کو سمجھیں کہ بحیثیت امت مسلمہ یا بحیثیت اسلام کے ریپرزینٹیٹیو کے ہم اس یہاں جو مختلف مذاہب ہیں، مختلف کلچر ہیں یا مختلف زبانیں ہیں، ان زبانوں کو، ان کلچر کو ہم اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں، اس ڈائیورسٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرے ہی طرف جہاں اس ڈائیورسٹی کا ہم کو شعور ہو، وہیں ہم بہت بڑے پیمانے پر یہاں پر موجود جو دیگر اور مذاہب یا کمیونٹیز ہیں ان کے اور ہمارے درمیان میں اس کوآپریشن اور اس کمیونل ہارمونی کے اس کلچر کو ہم دوبارہ پروان چڑھانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، کمیونلزم اپنے ایجنڈا میں اسی وقت کامیاب ہوگا جو وہ سماج کو بانٹے گا، سماج کے اندر دوریوں کو پھیلائے گا، سماج کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ کو کریٹ کرے گا، آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کی کیفیت کو ختم کر دے گا۔ اگر یہ کرنے کے اندر وہ کامیاب ہو جائیں گے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے گول کی طرف بڑی تیزی سے آگے بڑھیں گے، اور انہیں اس ایجنڈے میں روکنے کے لیے ہماری بڑی کوشش یہ ہو کہ ہم کوآپریشن کا، میوچل انڈرسٹینڈنگ کا، جوائنٹ اسٹرگل کا، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر چیزوں کو کرنے کا ایک کلچر پروان چڑھانے کی کوشش کریں۔ دوریوں کو پروان چڑھانے کے ماحول کے اندر آپ قربتوں کو پروان چڑھانے کا ماحول پیدا کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر جو سب سے بڑی خوبی ہم کو محسوس ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے اس علاقے کے اندر موجود جو ڈائیورس کلچر تھا اسے آپ نے ختم نہیں کیا، وہاں پر موجود جو اچھی رسم و رواج تھی اس کو آپ نے کبھی بھی ڈسٹرائے نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی نے اسے پروٹیکٹ کیا، ویسے کا ویسے رہنے دیا۔ اور وہاں جتنے اور مذاہب کے لوگ تھے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان میں کوآپریشن کی مختلف راہیں اللہ کے نبی نے کھولی۔ لہذا میثاق مدینہ کی ایک بڑی مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ کے نبی چاہتے تو خود ایک دستور بنا سکتے تھے، ایک کانسٹیٹیوشن بنا سکتے تھے، اس کے اندر عیسائی اور یہودی جو وہاں کی آبادی کے اندر شامل تھے انہیں پوری طرح سے نظر انداز کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے جب میثاق مدینہ کا جب معاہدہ بنایا تو اس معاہدے کے اندر اللہ کے نبی نے عیسائیوں کو بھی شامل کیا، اس کے اندر یہودیوں کو بھی شامل کیا۔ اور قرآن مجید کی وہ آیت جس کے اندر اس کا اظہار کیا گیا اس میثاق مدینہ کہ تم اور ہم سب ایک ملت ہیں،
ہم سب ایک قوم ہیں، ایک ملت ہے، اور اگر اس ریاست کے اوپر کوئی مشکل حالات آتے ہیں تو ان مشکل حالات میں ہمیں آپس میں مل جل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. یعنی ایسے حالات میں جب کہ آپ کے پاس قوت موجود ہے، طاقت موجود ہے، پوری ریاست پر آپ کا کنٹرول موجود ہے، ان حالات کے اندر بھی اللہ کے نبی نے ان تمام چھوٹی کمیونٹیز کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی. یعنی میوچول کوآپریشن کا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی ایک بہترین مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہم کو ملتی ہے. اس ملک کے اندر بھی جہاں ہمارے ارد گرد بہت بڑے بڑے کمیونٹیز بھی موجود ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے گروپ بھی موجود ہیں، لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں دیگر لوگ اس سماج کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں وہیں ہم بھی اپنے چھوٹے چھوٹے حلقوں کے اندر محصور ہیں. یعنی ہماری جانب سے بھی اس طرح کے انیشیٹو نہیں ہوتے کہ ہم انہیں اپنے ساتھ لینے کی کوشش کریں. نیکی اور بھلائی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، ایک دوسرے کو ساتھ میں لیتے ہوئے کچھ اس طرح کے اقدامات کرنا، اس طرح کا کلچر اس ملک میں پروان چڑھانے کی ضرورت. یعنی یہاں جو دوریوں کا کلچر پروان چڑھا ہے وہاں ہمیں قربت کا، محبت کا ماحول پروان چڑھانے کی کوشش کرنی، اور خصوصیت کے ساتھ اس نفرت کے اندر جہاں اسلام کو پوری طرح سے ٹارگٹ کیا گیا ہے، اسلامی تاریخ کو پوری طرح سے ٹارگٹ کیا گیا ہے، وہیں بحیثیت اسلام کے ریپرزنٹیٹیو کے ہمیں اسلام کی اس شبیہہ کو نہ صرف اچھے انداز میں اس سماج کے سامنے پیش کرنا ہے بلکہ اس سماج کے اندر موجود جو دیگر مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بحیثیت الٹرنیٹیو کے پیش کرنا ہے. انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے اندر یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ جو بھی نبی جس قوم کے اندر آئے انہوں نے اس قوم کے ابھرتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی. اس قوم کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، لوط علیہ السلام کے دور کے اندر ایک بڑا مسئلہ ان لوگوں کی بے راہ روی کا مسئلہ تھا. حضرت لوط علیہ السلام نے اس سماج کے اس بڑے مسئلے کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی. جو نبی آئے انہوں نے سماج کے اس بڑے مسئلے کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی. امت مسلمہ بھی اس ملک کے اندر انبیاء علیہ السلام کی اسی میراث کو اپنے پاس رکھتی ہے. ہم اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں. لہذا اگر ہندوستان کے یہ بڑے بڑے مسائل ہیں تو ان بڑے بڑے مسائل کو حل کرنے کے لیے امت مسلمہ بحیثیت الٹرنیٹیو اس سماج کے سامنے آئے. یہ سماج محسوس کرے کہ ہاں مسلمان اس ملک کے مسائل کے اندر دلچسپی لیتے ہیں، اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. یہ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کے اندر ہم کو بات ملتی ہے. یہاں کا سماج محسوس کرے کہ مسلمان یہاں کے مسائل کے اندر ان مسائل کا حل اپنے پاس رکھتے ہیں. اس طرح کی کوششیں وہ کرتے ہیں. وہ یا میوچول کوآپریشن کا اور خصوصیت کے ساتھ اس سماج کو بانٹنے کے لیے اسلام کے متعلق، مسلمانوں کے متعلق جو غلط فہمیاں اس سماج کے اندر پھیلائی گئی ہیں ان غلط فہمیوں کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں، ہر سطح پر ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم اپنے دائرے کے اندر کالج اور کیمپسز کے اندر رہتے ہوں تو ان کالجز اور کیمپسز کے اندر آپ کی حیثیت ایک داعی کی حیثیت، آپ کی حیثیت ایک ریپرزینٹیٹیو کی حیثیت، اسلام کی نمائندگی کرنے والے فرد کی حیثیت ہے. وہاں ہماری یہ حیثیت محسوس کرے پورا کا پورا کیمپس، پورا کا پورا اسٹوڈنٹ، پوری کی پوری اسٹوڈنٹ کمیونٹی آپ کی اس حیثیت کو محسوس کرے کہ آپ اس کیمپس کے اندر ابھرنے والے مسائل کے اندر شامل ہوتے ہیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ لینے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میوچول کوآپریشن اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک جوائنٹ اسٹرگل کے ساتھ ہم چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہیں لوگوں کو جب ہم اپنے ساتھ لیتے ہیں، مسائل کے اندر ایک ساتھ مل کر اسے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہیں ان کے اور ہمارے درمیان میں موجود جو دوریاں ہیں وہ دوریاں بھی چھٹتی ہیں اور ان کے ذہنوں کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں وہ غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس ملک کے اندر امت مسلمہ کو نہ صرف اپنے اس فرض منصبی کو یاد کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ان بڑے بڑے چیلنجز کو حل کرنے کے لیے دیگر لوگوں کو اپنے ساتھ لینے کا جذبہ، دیگر لوگوں کو اپنے ساتھ لینے کی حکمت، دیگر لوگوں کو اپنے ساتھ میں لینے کی ایک اسٹریٹجی امت مسلمہ کو بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دیگر لوگوں کو اپنے ساتھ لیں اور ان مسائل کے اندر انہیں اس ملک کی مستقبل کی جانب دھکیلنے کی یا ایک بہتر مستقبل کے لیے لوگوں کو تیار کرنے کی کوشش کریں. وہیں تیسری اور اہم ذمہ داری اس ملک کے اندر ہماری اس ملک کے اس پورے کے پورے کلچر کو سمجھنے کی. عموماً جب ہم اس ملک کے سامنے اسلام کی دعوت کو رکھتے ہیں تو ہم اس پورے کے پورے کلچر کو بالکل ایک ہی رنگ میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں.
ہم سبھی کو ایک ریلیجن اور ایک فیتھ سسٹم سے جوڑ کر دیکھتے ہیں، لیکن اگر اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کی جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ملک بالکل الگ الگ عقائد کے اندر بٹا ہوا ہے۔ یہاں پر وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہیں ہم ٹرائبلز کہتے ہیں، یہاں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو دلت ہیں، یہاں پر وہ لوگ بھی موجود ہیں جو بالکل چھوٹے چھوٹے کاسٹ کے اندر بٹے ہوئے ہیں۔ سب کا اپنا اپنا ایک بلیف سسٹم ہے، سب کی اپنی اپنی ڈفرینٹ فلاسفیز ہیں، سب کے اپنے اپنے مختلف رسم و رواج ہیں۔ ان تمام کو الگ الگ انداز میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ان سب کے لیے ایک ہی دعوتی حکمت عملی مستقبل میں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہندوستان کے اس ڈائیورس کلچر کو خصوصیت کے ساتھ اس ریلیجیس سسٹم کو، اس کاسٹ بیس سسٹم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور اسے صرف مطالعے کی سطح پر نہیں بلکہ علمی اور تحقیق سطح پر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ جب ہم اس کو سمجھیں تو اس کے مقابل میں اسلام کی کیا حکمت، اسلام کو پیش کرنے کی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے، ہم انہیں کس طرح سے اپنے ساتھ لے سکتے ہیں، اس طرح کی حکمت عملیاں ہمارے سامنے آئیں گی۔ وہیں اس ملک کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہاں کی نیو اسپریچول موومنٹ بھی مستقبل میں ہمارے سامنے بننے والی، یعنی جتنے آرٹ آف لیونگ یا جتنی آپ مختلف قسم کے باباز کو یا مختلف قسم کی نیو اسپریچول فلاسفیز کو دیکھتے ہیں، ان بڑی بڑی نیو اسپریچول موومنٹس نے اس پورے کے پورے معاشرے کو اپنے پنجوں کے اندر جکڑ کر رکھا ہے۔ ایک کے بعد ایک آپ کو ایک نئی فلاسفی دنیا، ایک نئی فلاسفی ہمارے سامنے آتی بھی آپ کو محسوس ہوگی۔ یہ دراصل ایک خاص سوچ کے ذریعے اس ملک کو اس طرح کی چیزوں کے اندر ملوث کرنے کی کوشش ہے۔ یعنی ایک دور تو وہ تھا جب یہاں پر بھکتی موومنٹ یا اسپریچول موومنٹ تھی، ان اسپریچول موومنٹ کا ایک ٹارگٹ یہ تھا کہ یہاں کی جو اکثریت ہے اس اکثریت کو ایک خاص قسم کی روحانیت کے اندر مبتلا کر دیا جائے، لہذا انہوں نے پوری طرح سے دنیا کو چھوڑ دیا اور وہ ایک خاص روحانیت کے تصور کو اس ملک کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ بھکتی موومنٹ اٹھی، شادی سے لوگوں کو منع کر دیا گیا، دنیا کی عیش و عشرت سے منع کر دیا گیا، لہذا لوگ کہیں جنگلوں کے اندر، کہیں مٹھ کے اندر، کہیں کسی بڑی مندر کے اندر اس طرح سے اپنے آپ کو محصور کرنے لگے، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ اسی کے ذریعے ہمیں اطمینان قلب بھی حاصل ہوگا، اسی کے ذریعے ہم کو نجات بھی حاصل ہوگی۔ وہ ایک اسپریچول موومنٹ تھی، لیکن وہ اسپریچول موومنٹ ناکام ہو گئی، تو دوسری فیز کے اندر وہ موومنٹس آئی ہیں جو نیو اسپریچول موومنٹس ہیں، نو روحانی تحریکات ہیں۔ یہ نو روحانی تحریکات دراصل انہی اسپریچول موومنٹ کی ایک بدلی ہوئی شکل ہے کہ جہاں اسپریچول موومنٹ کے اندر مادیت کو، دنیا کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیا گیا تھا، لیکن وہ ناکام ہوئی، لوگوں نے دنیا کو نظر انداز نہیں کیا۔ تب ایسی موومنٹس آئی ہیں کہ آپ دنیا کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر کے لیے روحانی اطمینان حاصل کر لیجئے، یعنی آپ خوب دولت کمائیے، خوب شہرت کمائیے، خوب عیش و آرام کی زندگی گزاریے، لیکن اپنی زندگی سے تھوڑا سا وقت یوگا کے لیے نکال لیجیے، تھوڑا سا وقت میڈیٹیشن کے لیے نکال لیجیے، تھوڑا سا وقت کسی کی اسپریچول باتوں کے لیے نکال لیجیے۔ یعنی یہاں مادیت کو کاؤنٹر نہیں کیا گیا، بلکہ مادیت کے ساتھ ساتھ روحانیت کا ایک مکسچر نیو اسپریچول موومنٹ کی شکل میں ہمارے سامنے آیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج دعوت کی راہ کے اندر ہے کہ اگر آپ اس ملک کو اسلام کی دعوت سے آراستہ کرنا چاہتے ہو تو آپ کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج نیو اسپریچول موومنٹ کی شکل میں، جنہوں نے اس پورے کے پورے سماج کو کیپچر کر رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ مختلف باباز کی فالوئنگ کو دیکھیں گے تو لیکس آف فالوورز آپ کو ملیں گے۔ انہوں نے اس پورے کے پورے سماج کو اپنے پنجے کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ جب تک ان کی فلاسفی کو ہم نہیں سمجھیں گے، جب تک اس نیو اسپریچول موومنٹ کی ان اسٹریٹجیز کو ہم نہیں سمجھیں گے اور اس کے کاؤنٹر کے اندر آپ اپنی حکمت عملی کو واضح نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ سماج ان نیو اسپریچول موومنٹس کے نیو اسپریچول موومنٹ سے باہر آنے والا نہیں۔ گویا یہ ہندوستان کا ایک سیاسی منظرنامہ ہمارے سامنے ہے، اور اس بڑے سیاسی منظرنامے کو چیلنج کرنے کے لیے ہماری جو اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں اس کو یقیناً ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً یہاں ایسا ہو کہ ایسوسیٹ یا اپلیکینٹ ممبرس ہیں، لیکن ان موضوعات پر جو خصوصیت کے ساتھ عموماً جب ہم اس طرح کے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کسی انٹلیکچوئل ڈسکورس کے اندر ان موضوعات پر گفتگو کرنی ہے، لیکن میں نے ان موضوعات کو آپ کے سامنے اس لیے چھیڑا ہے
کہ جس نئے ہندوستان کو یا مستقبل کے ہندوستان کو ہم دیکھنے والے ہیں، اس مستقبل کے ہندوستان سے گزرنے والے میں اور آپ ہوں گے، اس کا شکار میں اور آپ ہونے والے ہیں۔ اگر موجودہ دور کی ان بڑی بڑی تبدیلیوں کو اگر آپ اپنے ذہن کے اندر نہیں رکھیں گے تو مستقبل میں آپ صحیح انداز میں نہ انہیں چیلنج کر سکیں گے، نہ اس کا الٹرنیٹ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں گے۔ یقیناً آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے اندر ان چیزوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ میں آپ لوگوں سے اس بات کی خواہش بھی کروں گا کہ آپ ان تمام حالات کا بغور جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ ہندوستان کس سمت میں جا رہا ہے، اور اس کے روٹ کازز تک آپ پہنچنے کی کوشش کریں، گفتگو کریں آپس میں، ڈسکشن اور ڈیبیٹ کریں آپس میں، انٹلیکچوئلس کے ساتھ اپنے تعلق کو بنانے کی کوشش کریں، ان سے سوالات کریں اور ایک نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں اپنے آپ اپنے طور پر کہ ہاں یہ ہندوستان کا موجودہ منظرنامہ ہے۔ اور اگر وہ موجودہ منظرنامہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے تو آپ اپنے ذہن کو، اپنے شعور کو سامنے رکھتے ہوئے سوچیں کہ مستقبل کے ہندوستان کا آپ کیسا خواب دیکھیں گے، کیسا تصور کریں گے کہ کیسا ہندوستان ہوگا۔ اگر آج ہندوستان کے کلچرل منسٹر یہ کہتے ہیں کہ بائبل اور قرآن مجید ہندوستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، یہ ہندوستان کے کلچرل منسٹر کا اسٹیٹمنٹ ہے، تو کیسی پالیسیز آئیں گی اور مستقبل کا ہندوستان کیسا ہوگا؟ اگر اس ملک کا ہسٹری اینڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کے اندر کاسٹ بیسڈ سسٹم ہونا چاہیے، تو اندازہ کیجئے مستقبل کا ہندوستان کیسا ہوگا۔ اگر ہماری کتابوں کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ مسلمان دوسرے ملک سے یہاں آئے، انہوں نے یہاں کے کلچر کو ڈسٹرائے کیا، یہاں پر موجود جو ریلیجیس مندریں وغیرہ تھیں ان سب کو ڈسٹرائے کیا، تو اندازہ کیجئے مستقبل کا ہندوستان کیسا ہوگا۔ یعنی اگر اس طرح کی چیزیں آج گفتگو کے اندر ہیں تو وہ کل پالیسی بننے والی ہیں۔ اگر وہ کل پالیسی بنے گی تو وہ مستقبل کے اندر ہندوستان کی نئی جنریشن کے اندر وہ نفوذ کریں گی، پینیٹریٹ کریں گی، اور اس وقت ہمارے سامنے کتنے بڑے بڑے چیلنجز ہو سکتے ہیں۔ یقیناً دوستو اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، بحیثیت امت مسلمہ بھی اور بحیثیت اس ملک کے شہری بھی۔ ہمیں ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور صلاحیت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور اس سے ایک قدم پہلے میں کہوں گا کہ ان چیلنجز پر ہمارے درمیان گفتگو ہو، ڈسکشنز ہو، ڈیبیٹ ہو، اور اس پر ہم اچھے انداز میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ موضوع ہمارے لیے سطحی گفتگو والا موضوع نہ رہے، بلکہ یہ ہماری اسٹریٹجی کے اندر، ہمارے کلچر کے اندر ہم اس کو شامل کریں کہ ان موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے اور مستقبل کے ہندوستان کا تصور ہم اپنے سامنے رکھیں گے، اور ہم اپنے طور پر انہیں کاؤنٹر کرنے کی ہماری کیا اسٹریٹجیز ہو سکتی ہے اس پر ہم اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اس راہ کے اندر غور و فکر کرنے کی، سوچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔